لیکن آپ کو ایک خبر بتانی ہے، گزشتہ دنوں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کل عدم ٹی ایل پی کے ڈیپٹی چیف ظہیر الحق حسن شاہ کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف عوام کو اکسانے کے جرم میں 35 سال 35 ایئرز قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت کے مطابق لاہور پر پریس کلب کے باہر ہونے والے ایک اجتماع میں، جس میں ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی بھی موجود تھے، ظہیر الحق حسن شاہ نے ایسی تقاریر کی، ایسی سپیچز کی جو کہ اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تشدد پر اکسانے کے مترادف تھیں، اور قلعہ گجر سنگھ پولیس نے 2024 میں مقدمہ درج کیا تھا، اور اب لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جج ارشد جاوید نے مقدمے کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ مجرم کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 35.5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس جماعت کا پرتشدد اور اشتعال انگیز رویہ عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے، اور حکومتیں جو ہیں وہ کمپرومائز کرتی رہی ہیں عدالتوں کا، تو یہ بھی کم و بیش یہی رہا ہے رویہ بھی۔ لیکن اب پنجاب اور وفاقی حکومت نے ایکشن لیا ہے اور پابندی لگائی ہے، تو یہ فیصلہ دکھا رہا ہے کہ عدلیہ بھی ایک سٹینڈ جو ہے وہ لے رہی ہے، بیکاز بہت عرصے سے ان کی ایک نیوسنس ویلیو ہی بن گئی تھی۔ فخر درانی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ فخر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے کل عدم ٹی ایل پی کے رہنما کو اشتعال انگیزی پر بڑی سخت سزا سنائی گئی ہے، 35 سال از اے لانگ ٹائم، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جہاں حکومت نے ہمت دکھائی، اب شدت پسندی کے خلاف عدالتیں بھی عزم دکھائیں گی، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک مثال ایکچولی ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک مثال قائم کرے گا اور فیوچر کا جو ایک اس کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری عدالتوں کی طرف سے اب اس طرح کے فیصلے آنا شروع ہوئے ہیں، عدالتوں سے فیصلے پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ریاستی مشینری نے کرنا ہوتا ہے، حکومتی جو انتظامیہ ہے اس نے کرانا ہوتا ہے ان تمام عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد۔ آپ کو اگر یہ سب کے سامنے ہے جو مثال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب یہ مبارک ثانی کیس سن رہے تھے اور جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا یہ جو ججز کا پینل تھا ان کے خلاف یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، بالخصوص جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کے خلاف یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اسی کیس کے سلسلے میں ہی یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ جو تحریک لبیک پاکستان کے جو اہم رہنما تھے انہوں نے دھمکیاں دی تھی، اور یہ اسی میں ہی ان کو سزا ہوئی ہے۔ تو یہ جو ماضی میں سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا اس پہ جب یہ احتجاج ہوا اور جب دباؤ پڑا تو اس کے بعد یہ عدالت کو ریویو کرنا پڑا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عدالتوں نے پہلے فیصلے نہیں دیے، ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے دلیرانہ جو فیصلے تھے وہ دیے گئے ہیں، لیکن معاملہ وہی ہوتا ہے کہ جب تک ریاست یہ ریزالو نہ کر لے اور جب تک یہ ریاست تہیہ نہ کر لے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی جو شدت پسندی ہے وہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی عدالتوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں بھی ایکچولی ایسی سزائیں ہوئی ہیں، لیکن اوبویسلی ری وزٹ کرنا پڑتا ہے۔ جتنی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں اس بار، آئیڈیلی اس کے نتیجے میں سر عام دھمکیاں دینا، مذہب کے نام پر فساد پیدا کرنا اور بہت سی اور چیزیں، ان کا تو خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ کیا ایکچولی ریئلسٹکلی ہم ایسی امید رکھیں کہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ پیدا ہوگا اتنی سخت سزاؤں سے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں یہ آگے مستقبل میں اس طرح کے کوئی بھی جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو معاملات آتے ہیں ان کو ان کی روک تھام کے لیے یہ بڑے زبردست ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور بطور ڈیٹیرنٹ جو ہے یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اس کا ایک پائیدار اور جو ایک فیوچر کے لیے لانگ ٹرم کے لیے یہ ایک مستقل سلوشن ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ایک فیصلہ تو میں نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے ہمیں جو ریاستی جو سطح کے اوپر 2-3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے کوئی بھی کیسز آتے ہیں فیوچر میں تو یہ ایک فیصلہ کوئی بھی مذہبی انتہا پسندی اور یا لوگوں کو مذہب کے نام پہ اکسانے کے حوالے سے روک نہیں سکتا۔ فیوچر میں بھی بغیر کسی میں سمجھتا ہوں کہ امتیاز کے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ آئے جس میں لوگ اگر مذہبی طور کے اوپر لوگوں کو اکسانے میں ملوث پائے جائیں تو ان کے خلاف بلا تفریق جب تک کارروائی نہیں ہوگی تب تک یہ ایک ڈیٹیرنٹ کے طور کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام آئے گا۔ اور یہ ایک کانسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے ریاست کی طرف سے کہ مذہبی جو شدت پسندی ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔
दूसरे नंबर पे जो मैं समझता हूँ कि ये हमारी रियासत को एक मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर ये एक पॉलिसी लेवल के ऊपर ये फैसला कर लेना चाहिए कि जो भी शिद्दत पसंद जो अनासर हों उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी, और ये नहीं होना चाहिए कि ये जो अच्छे गिरोह हैं ये बुरे गिरोह हैं, कोई मनपसंद इसमें नहीं होना चाहिए। यू वेरी राइट, थैंक यू सो मच फ़खर दुरानी की बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए और इस किस्म के फैसले आने चाहिए ताकि एक मुहिम जो है एक मतलब एक एनर्जी जो है इस चीज़ में हो, डर लगे जो इस किस्म की हरकत करेंगे, ख़ास तौर पे मज़हब का इस्तेमाल करना अपने नेफेरियस कामों के लिए, दैट हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल को भी वो बात जो है अफेक्ट कर सकती है और इस तरह तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, पूरी तंजीम जो है वो उनका तो एक वेपन है जिस तरह यूज़ हो रहा है। कुछ हम शॉट्स आपको दिखा रहे थे, ये बिल्कुल रीसेंट शॉट्स थे जब टीएलपी के कारकुन जो हैं ये इकट्ठे हो गए थे। पाबंदी लग चुकी है वैसे इन पे एंड दे आर नॉट सपोज टू डू दैट, तो लिहाजा इस पे भी कोई पकड़ होनी चाहिए कि हाउ कैन यू गैदर एंड डू दिस। ये सारी चीज़ें हैं बट सीम्स लाइक वी आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन फाइनली, होपफुली ये सस्टेन भी रहे।